پاکستان کا ایک مشہور کیس ہے عمران خان کے حوالے سے، اور ان کی جو تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ گرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی رضوی آفیشیل۔ آج ہمارا قانون کا تعزیرات پاکستان 1860 پی پی سی 1860 کا بہت ہی اہم لیکچر، جس میں ہم میرجز، شادی سے متعلق جتنے بھی جرائم ہیں تعزیرات پاکستان 1860 میں جس طرح شادی سے متعلق جرائم درج ہیں، آج ہم ان کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ایسے ایکٹس ہیں کہ اگر وہ کسی مرد یا عورت سے سرزد ہو جائے وہ ایکٹ، تو وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی سزا ہے۔ اس لیے وہ تعزیرات پاکستان 1860 کے چیپٹر 20 کو آج ہم دیکھیں گے، اور اس چیپٹر 20 کی جو ہیڈنگ ہے وہ بھی اوفینس ریلیٹنگ ٹو میرجز ہے، کہ ایسے جرائم جن سے متعلق ایسے جرائم اگر شادی سے متعلق ہو جائیں تو وہ کون سے ایسے اقدام ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہیں جو کسی میاں یا بیوی، ان دونوں فریق جو شادی کے ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک سے وہ کون سا ایسا خاص کام ہے، خاص ایکٹ ہے جس کے ہو جانے سے وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ آج ہم دیکھیں گے چیپٹر 20 کو، تعزیرات پاکستان، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اوفینس ریلیٹنگ ٹو میرجز ہیں جو 493 سے شروع ہو کر 498 تک ہیں۔ تو اب اس میں جو سب سے پہلا جو چیپٹر 20 کا ہے 493، یہ 1979 کے میں جو لا آیا تھا، حدود آرڈیننس، انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979، اس سے 493 ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اور اب 493 اے ہے، جس کی ہیڈنگ ہے کہ کوہیبیشن caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage. Every man who deceitfully causes any woman who is not lawfully married to him believe that she is lawfully married to him and to cohabit with him in the belief shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 25 years and shall also be liable to fine. جو دفعہ 493 اے ہے، cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage۔ کوئی بھی مرد یا عورت، اگر مرد کسی عورت کو یہ ڈسیٹفلی کہ میں آپ کا خامد ہوں اور تم میری بیوی ہو، لیکن انٹینشنلی وہ اس کو بیوی نہ سمجھ رہا ہو، بلکہ ڈسیٹفلی دھوکے میں اسے رکھتے ہوئے اسے یہ بلیو کرا رہا ہو اور اسے یہ یقین کرا رہا ہو دھوکے کے ساتھ کہ تم میری بیوی ہو، اس کے ساتھ اگر ہم بستری کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، کوہیبیشن کرتا ہے، تو وہ جرم ہے جس کی سزا ادھر 25 سال، جو کہ لائف امپریزنمنٹ ہے، بہت بڑی سزا ہے، ایک ہینیس اوفینس ہے، لائف امپریزنمنٹ ہے، اور shall also be liable to fine ہے کہ اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اس کے جو انگریڈینٹ ہیں، جو لوازمات ہیں، وہ یہی ہیں کہ every man، ہر وہ آدمی who deceitfully، دھوکے کے ساتھ، causes any woman، کہ اس عورت کو یہ دھوکہ دے کہ میں تمہارا
میاں ہو مثال کے طور پر اس سے ایک جھوٹ موٹ کا نکاح بنا لے اور اس کی یہ نیت نہ ہو کہ واقعی میں نے اس سے شادی کی ہے اور اب یہ میرے نکاح میں ہے اور یہ میری بیوی ہے، جو کہ جس کو وہ نکاح میں حقوق بھی دیے جاتے ہیں، اس کا حق المہر بھی دیا جاتا ہے، لیکن ایک فراڈولنٹی کو ڈاکومنٹ بنا کے کسی عورت کو دھوکہ دے کر اس سے اگر شادی کرتا ہے تو وہ یہ جرم کرتا ہے 493A کے تحت، جس کی سزا عمر قید ہے 25 سال ہے اور اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 494 ہے میرینگ اگین ڈیورنگ لائف ٹائم آف ہسبینڈ اور وائف۔ تو یہ سیکشن بھی بہت اہم ہے کہ دوبارہ شادی کر لینا اپنے میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے اور بغیر عدت گزارے وہ کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر اپنی دوسری شادی کر لیتا ہے، وہ چاہے میاں ہے یا بیوی ہے، اور عدت کا پیریڈ نہیں گزرا، تو وہ اس کے تحت جرم کا مرتکب ہوتا ہے، جس کو ہم ابھی دیکھیں گے کہ whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its void of marriage. Its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, اس کی 7 سال سزا ہے، and shall also be liable to fine، اور اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی ایک ایکسیپشن ہے، this section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عدالت ڈگری دیتی ہے کہ فلاں میاں بیوی مثال کے طور پر اس کی شادی کو، اس کی میرج کو کورٹ وائڈ، اگر فیملی کورٹ وائڈ ڈکلیئر کرتی ہے تو اس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، یہ دفعہ لاگو نہیں ہوگی، بلکہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی آدمی ہسبینڈ اپنا میاں شوہر اور وائف بیوی ان دونوں میں سے کوئی اب اگر اپنے پہلے میاں مثال کے طور پر اگر شادی کرتا ہے اور اس کی بیوی موجود ہے اور اس سے اجازت نہیں لیتا، اگر طلاق ہو گئی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، پھر عورت کو عدت گزارنی چاہیے۔ تو اس پر میں یہ ایک واضح کرتا چلوں کہ پاکستان کا ایک مشہور کیس ہے عمران خان کے حوالے سے، اور ان کی جو تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی ہے اس حوالے سے، جس میں اسلام آباد پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد نے اس کا ٹرائل کیا ہے، ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ اٹ از اے پولیٹیکل کیس یا ہم اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں اس سیکشن کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارا موضوع offense relating to marriages ہے۔ تو جب ہم دفعہ 494 پڑھیں گے یا آگے پڑھیں گے تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عدت کے دوران شادی کر لینا۔ تو خاور مانیکا نے، جو کہ بشرا بی بی کا پہلا والا شوہر تھا، اس نے اپنا لا انفورسنگ ایجنسی کو، پراسیکیوشن کو درخواست موو کی، جس پہ عدالت میں کیس چلا، اور پچھلے دنوں اسلام آباد کورٹ نے عمران خان کو اسی چیپٹر کے تحت، اسی اوفینسز کے تحت سزا کی ہے۔ حالانکہ پراسیکیوشن نے اس میں 496 فارنیکیشن کو بھی انووک کرنے کی کوشش کی اور عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام آباد عدالت نے، جج قدرت اللہ صاحب نے اس کا یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فارنیکیشن کے لوازمات پورے نہیں ہیں اور ایویڈنس اتنی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ فارنیکیشن کا کیس بنتا ہے، بلکہ جج صاحب نے اس پر فیصلہ یہ دیا ہے کہ اس کیس میں جو ایویڈنس پراسیکیوشن نے دی ہے تو اس میں ایک وہی ہے کہ عدت کے دوران اگر کوئی شادی کر لے جوڑے میں سے کوئی میاں یا بیوی، تو پھر یہ اس پر 494 کا مقدمہ ہوتا ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے، جس کی 7 سال سزا ہے۔ تو آگے اس میں ایک اور اس کا جو دوسرا سیکشن ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ nor to any person who contracts a marriage during the life of former husband or wife, if such husband or wife at the time of subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of 7 years and shall not have been heard of such person as being alive within that time period, the person contracted such subsequent marriage shall before such marriage takes place inform the person with whom such person is considered of real state of fact so far as the same are within his or her knowledge۔ تو اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جس طرح ہمارا اسلامی قانون بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی میاں، ہسبینڈ، شوہر یا بیوی میں سے کوئی دونوں میں سے اگر 7 سال تک وہ اس کی زندگی سے غائب ہو جاتا ہے، کہیں گم ہو جاتا ہے، اور دوسرے اس کے میاں اگر گم ہوا ہے تو بیوی کو پتہ نہیں چل رہا،
ना ही उसके किसी रिश्तेदारों को पता है। अगर वो कहीं गुम हो जाता है, मियाँ या बीवी, उन दोनों में से कोई, जोड़े में से कोई एक फरीक भी अगर गुम हो जाता है और वो 7 साल तक उसकी कोई खबर नहीं लगती और ये भी पता नहीं चल सकता कि वो मर गया है या जिंदा है, तो फिर 7 साल के बाद उन दोनों में से जो भी सूरत हाल हो, उनको एक राइट इस्लामिक लॉ के तहत और हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, जिसकी इसमें भी बात की गई है, वो दूसरा फरीक वो शादी कर सकता है दूसरी अपनी। लेकिन जैसे वो शादी करेगा तो वो अपनी दूसरी बीवी जिससे उसने शादी की या अपना दूसरा शौहर, अगर बीवी इन केस गुम हो जाती है और वो जाकर आगे कहीं 7 साल बाद शादी करती है कि अपने पहले वाले हस्बैंड तक वो नहीं पहुंच सकती, और इसी तरह अगर हस्बैंड है तो पहली वाली बीवी के पास वो नहीं पहुंच सकता और एक दूसरे इलाके में वो उसे अगवा करके मिसाल के तौर पर ले जाया जाता है, तो वहां अगर जाकर वो शादी करेगा तो फिर वो अपनी बीवी को या अपना मियाँ, जो अगर बीवी ने शादी की है तो वो बताएगी कि इस तरह हुआ है कि मैं 7 साल से मेरी पहली शादी मौजूद थी, लेकिन अब मैं अपनी पहली बीवी से या पहले मियाँ से 7 साल तक मेरा कोई रब्ता नहीं हो सका, तो अब मुझे ये राइट अप्रूव होता है, इसलिए मैंने ये शादी की है। तो उसको फौरन ही बता देना है, इसकी यही एक बात है। अदरवाइज ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि दौरान इद्दत के दौरान मतलब शादी कर लेना, ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ हर अर्लियर मैरिज और हर हस्बैंड और वाइफ, तो अब हम इसका निहायत इंपॉर्टेंट सेम ऑफेंस 495 पढ़ेंगे। सेम अब हम 496 की बात करते हैं, और 496 के तहत ही पिछले दिनों इस्लामाबाद जो सिविल जज साहब कुदरतुल्लाह जज साहब ने इमरान खान को उसका जो बुशरा बीबी के साथ दौरान इद्दत शादी का केस है उसमें 496 के तहत सजा दी है। तो अब हम वही सेक्शन पढ़ रहे हैं कि 496 सेक्शन पाकिस्तान तज़ीरात पाकिस्तान PPC 1860 के तहत क्या है। ये है जी, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। तो ये इसकी हेडिंग है। तो इसमें अब क्या लेजिस्लेचर बात करता है, whoever dishonestly or with a fraudulent intention, whoever जो कोई भी fraudulently फ्रॉड से, या dishonestly का मतलब है कि थ्रू मेलाफेडी इंटेंशन कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी, कोई बदनीयती करते हुए, fraudulent intention gone through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। तो 7 साल इसकी सजा है और 7 जुर्माने की सजा भी हो सकती है। वो कोई जे अपनी शादी करता है लेकिन इस बदनीयती में करते हुए या डिसीटफुली धोखा करते हुए थ्रू फ्रॉडुलेंट इंटेंशन कि वो पहले से मैरिड होता है और वो इस बात को जानता भी है और दूसरी शादी करता है, तो फिर वो इस जुर्म का मुर्तकिब होता है कि whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, और उसे ये पता हो कि जो मैंने ये शादी की है ये लॉफुली सही नहीं है, ये या वाइड है, बातिल है या वाइडेबल है, क्योंकि शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है इन्फोर्सेबल लॉ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, कुछ वाइड अभी निशो होते हैं, कुछ वाइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ ईदर पार्टी आउट ऑफ 2 पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी तरह इसमें भी यही बात की है कि अगर कोई दूसरी शादी करता है और उसे ये पता भी होता है कि ये मैं शादी अगर कर रहा हूं, तो इसमें इमरान खान वाले केस में यही इस्तगासा प्रोसिक्यूशन ने इसी के तहत केस किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि ये फॉर्निकेशन का केस है कि इमरान खान ने फॉर्निकेशन मुर्तकिब की है 496B। अब देखते हैं कि फॉर्निकेशन PPC के मुताबिक क्या है कि अ मैन एंड अ वुमन नॉट मैरिड टू ईच अदर are said to commit fornication if they willfully have sexual intercourse with one another। अगर वो मुबाशरत करते हैं ये जानते हुए कि वो एक दूसरे से उनकी जो शादी है वो लीगलाइज नहीं है, वो सही नहीं है, लॉफुली शादी नहीं है। मिसाल के तौर पर मियाँ या बीवी दोनों में से अगर बीवी दौरान इद्दत शादी कर देती है दूसरी, तो लोग वो लॉफुली जो है वो मैरिज जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है, बल्कि वो वाइडेबल हो जाती है या वाइड हो जाती है। और अगर तज़ीरात पाकिस्तान को देखें तो इसके तहत जुर्म बनता है। बहरहाल जज साहब ने 496B को तो नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि एविडेंस नहीं है,
اور یہ استغاثہ پراسیکیوشن ثابت نہیں کر سکا کہ عمران خان پر 496B کا فورنیکیشن کا کیس بنتا ہے، بلکہ عدالت نے 496 میں سزا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرج سیرمنی fraudulently gone through without lawful marriage، اس کے تحت سزا دی گئی ہے۔ تو جس کو اب عمران خان نے چیلنج بھی کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ آگے عدالت اپیل اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہمارا یہاں بات کرنے کا مقصد کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی فگر کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اس لا کے لیکچر میں ہم نے شادی سے متعلق جو جرائم تھے جن کا چیپٹر 20 میں ذکر ہے ان پر بات کرنے کے لیے یہ اپنا لیکچر بنایا ہے۔ تو اسی طرح شادیوں سے متعلق دوسرا جو ادھر پی پی سی کا جرم ہے وہ ہے پنشمنٹ فار فالس ایکوزیشن آف فورنیکیشن، کہ اگر کوئی کسی پر فورنیکیشن کا الزام لگاتا ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر یہ ایک جرم ہے۔ جیسے اس کیس میں پراسیکیوشن اگر عمران خان ثابت نہیں کر سکتی تو پھر وہ جنہوں نے کمپلینٹ نے کیس کیا ہے تو اس پر بھی فورنیکیشن کا کیس اس حوالے سے 496C پنشمنٹ فار فالس ایکوزیشن، کسی پر فورنیکیشن کا جھوٹا الزام لگانا اٹ سیلف جرم ہے جو 496C کے تحت پنشیبل ہے، اور اس کی سزا جو ہے یہ ہے 5 سال 5 years and shall also be liable to fine not exceeding 10,000 rupees، 10,000 سے زیادہ جرمانہ نہیں ہو سکتا اور 5 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے۔ 497 اور 498 جو ہیں وہ اومٹ ہو چکے ہیں، وہ اسی حدود آرڈیننس انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 ضیاء الحق کے دور میں جب یہ 1979 کے حدود کے 4 آرڈیننس آئے تو ان کے تحت ان دفعات کو 497 کو اور 498 کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں جو صرف سیکشن 1 2 3 4 5 اور یہ 6 7 9 تھے ٹوٹل، آپ جن کو پہلے کو 493 کو اور آخری 2 کو 3 کو نکال کر باقی 6 سیکشنز اب بھی موجود ہیں، تو اور جس پر اپلیکیبل ہیں اور آئے دنوں مقدمات عدالتوں میں تھانوں میں اس قسم کے درج ہوتے رہتے ہیں اور عدالتوں میں ٹرائل بھی ہوتے ہیں، اور جیسے کہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا بھی اس پر ٹرائل ہوا اور اس کو سزا ہوئی۔ تو آج ہم نے شادیوں سے متعلق یہ جرائم دیکھے، چیپٹر 20 دیکھا، تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر ختم ہوا۔ خدا حافظ۔